الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، میرے نبی کی ذات وہ ہے صائم جس پر خود خدا بھی درود پڑھتا ہے۔ تو سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت، برکت۔ آیت کریمہ پڑھی، فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ جس دن وہ مومن اس سے ملاقات کریں گے تو ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑی عظمت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، اور فرمایا مومنین بھی، اور فرمایا کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی نا، حشر کے دن، حساب و کتاب کے دن، اس میں سب سے جو بڑا تحفہ ملنے والا ہے ایمان والوں کو، بھلا وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا وہ سلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنین کو تحفہ سلام پیش کیا جائے گا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اور دوسری آیت کریمہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اللہ اور میرے فرشتے، معصوم فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی خوب خوب درود اور سلام بھیجا کرو، خوب خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔ وہ درود جس میں سلام بھی ہو، وہ سلام جس میں درود بھی ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے بھیجا کرو۔ اب یہ کثرت سے بھیجنا، محبوب علیہ السلام پر درود پڑھنا، حضور کی ذات پر سلامی پیش کرنا، یہ کتنی برکت ہے کہ یہ واحد عمل ایسا ہے کہ جس میں قرآن کا ذکر، قرآن میں جس میں ذکر آیا ہے کہ یہ عمل اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے، اس کے معصوم فرشتے بھی کرتے ہیں۔ کتنا برکت والا ہے کہ اللہ بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے اور اس کے معصوم فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ کا بیان ہے کہ مجھے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور فرمایا کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ جیسے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ مجھے وہ ضرور عطا کریں۔ یہ تحفہ دیکھیں، صحابہ کو تحفہ دینا کیا ہے؟ وہ تحفہ یہ ہے کہ ایک صحابی اپنے دوسرے صحابی کو، اپنے دوسرے دوست کو کہتے ہیں کہ میں یار تجھے ایک تحفہ نہ دوں؟ وہ تحفہ کیا دے رہا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کیا انہوں نے کوئی مال دولت یا کوئی چیز بنی ہوئی، کوئی سونے کی انگوٹھی یا کوئی گھڑی، یہ تحفہ دیا؟ نہیں، تحفہ کیا دیا؟ انہوں نے کہا میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں۔ کیا تحفہ ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کا فرمان تجھے سنانا چاہتا ہوں، یہی تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ یہ تحفہ مجھے ضرور عطا فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ پر سلام بھیجنا تو ہمیں سکھا دیا ہے کہ اپنے نبی پر سلام پڑھنا ہے۔ کیسے؟ جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں السلام علیکہ
ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ اور حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے، سنا دیا ہے، پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری چاہت ہے کہ ہم آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی اہل بیت پر بھی درود بھیجیں، تو وہ کیسے ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ قَالَ قُولُوا، فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میرے پر ایسے درود بھیجو، اس طرح کہو کہ اے اللہ درود بھیج حضرت محمد مصطفیٰ پر وعلی آل محمد اور حضور علیہ السلام کی آل پر۔ کیسے؟ کما صلیتا، ایسے درود بھیج جیسے کہ تو نے علی ابراہیم، ابراہیم پر کیا، ابراہیم پر بھیجا، وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھیجا۔ اور پھر فرمایا آگے انکا حمید مجید، کہ اے اللہ بے شک تو بہت تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر آگے اس طرح برکت مانگنی ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد کی آل پر، کما بارکتا، ایسی برکت عطا فرما علی ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم پر عطا فرمائی، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر فرمائی۔ انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ فرمایا یہ درود پاک حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اور وہ صحابی اس درود پاک کو دوسرے صحابی کو سنا کر یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ گویا پتہ یہ چلتا ہے اس سے کہ جب کسی کو ہم حضور علیہ السلام کے ذکر خیر کی طرف بلاتے ہیں، یہ اس کے لیے تحفہ ہے کہ جو ہم اس کو دے رہے ہیں نیکیوں کے طور پر، بھلائی کے طور پر، اچھائی کے طور پر، اور جنت کا راستہ دکھانے کے طور پر، جہنم سے بچانے کے طور پر، برائی کی رغبت چھڑانے کے طور پر، جو ہم اس کو دین کی طرف، حضور کے ذکر خیر کی طرف لا رہے ہیں، دراصل یہ بھی ایک اس کے لیے زندگی کا حسین تحفہ ہے، اگرچہ وہ سمجھ پائے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام بھیجنا السلام علیکہ یہ ہے، لیکن ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح کہو، کیسے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ دوسرا درود پاک۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے تم اس طرح کہو اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ پر درود بھیج جو تیرے بندے اور رسول ہیں۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا وہ جو تیرے بندے اور رسول ہیں، جیسے تو نے حضرت ابراہیم پر درود بھیجا اور برکت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ پر اور اس کی آل محمد پر، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر برکت کو نازل فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کا طریقہ کون سا پڑھنا ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو فرمایا۔ اب فضیلت کی طرف آخری بات، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے آپ پر درود بھیجتا ہوں، یعنی کہ میں یا رسول اللہ آپ پر زیادہ درود پاک بھیجتا ہوں، پس میں آپ پر کتنا درود بھیجا کروں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تم چاہو اس قدر میں محمد پر درود بھیجا کرو۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جس طرح تم چاہو اس قدر میں محمد پر درود بھیجا کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اپنی دعا کا چوتھائی حصہ، یعنی کہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا مانگتے ہیں اور لمبی
کر کے دعا مانگتے ہیں، اللہ مجھے یہ بھی عطا کر، یہ بھی عطا کر، یہ بھی عطا کر۔ بچوں کی طرف بات کی جائے، اللہ مجھے پاس کر، فلاں سے بھی اچھے نمبر ہو، فلاں سے بھی اچھے نمبر ہو، میرے گھر میں فلاں میں برادری میں جو ہے وہ ایک نام بن جائے، اور اسی طرح بندے رزق، مال، دولت، عزت، شہرت، مقام، مرتبہ، بلندی، فلاں فلاں یہ سب کچھ مل جائے، اور وہ لمبی کرتے چلتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا کا جو حصہ ہے اس میں سے ایک حصہ آپ پر درود پاک بھیج لیا کروں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہو سے تو اس میں اضافہ کر لو، ورنہ جیسے تمہاری مرضی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، چوتھائی حصہ نہیں، اب 2 حصے میں اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا مانگ لوں، اور اس کا 2 حصے آپ کی ذات پر درود پاک بھیج لیا کروں، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر تو اس سے بھی زیادہ کر لے تو وہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کے آدھا حصہ آپ کی ذات پر درود پاک اور آدھا حصہ اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا، اس سے بھی زیادہ 3 حصے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتا رہوں، اور 1 حصہ میں اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا مانگ لوں، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں تیرے لیے بہتر ہے، اگر اس سے بھی زیادہ میں محمد پر درود پاک بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ تجھے عطا فرما دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نماز پڑھنے کے بعد میں وہ جو دعا مانگنی ہے اس کی جگہ وہ جو وقت ہے سارا کا سارا آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتے پڑھتے گزار دوں، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ درود ہی تمہارے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو دعا مانگ کے ہم نے کہنا ہے اللہ مجھے اس غم سے، مجھے اس پریشانی سے، مجھے اس تکلیف سے، مجھے اس اذیت سے، مجھے اس شرمندگی سے اللہ دور فرما دے، یہ جو کہنا ہے اگر یہی وقت حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے میں گزار دیں، اللہ تعالیٰ خود ہی غموں کو دور فرما دے گا۔ اور فرمایا صرف یہی نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح درود پڑھتا رہے، اور درود پڑھتا رہے، یہ نہیں کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بھی معافی عطا کر، یہ بھی اس گناہ سے بھی معافی عطا کر، اس گناہ سے بھی معافی عطا کر۔ فرمایا صرف درود پاک پڑھتا رہے، اس درود پاک کی برکت سے اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کریم خدا ہمیں حضور علیہ السلام سے پکی سچی محبت کرنے والا بنائے، اور شب جمعہ جمعرات کی رات کو ہم نے بے لوث یعنی کہ بغیر کسی لالچ کے، مٹھائی کے، دیگر معاملات کے، ہم نے صرف اور صرف خالصتاً اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے درود پاک کا پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تمام احباب کو دعوت دیتے ہیں نماز عشاء باجماعت ادا کیا کریں جمعرات کی رات، اور حضور کی ذات پر بیٹھ کر درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے حضور علیہ السلام کا دیدار بھی عطا فرمائے گا، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے گا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ